آدمی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اچھوں کو سب چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ گاروں کی بڑی قدر ہے۔ ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور میرے بندے جو عمل کرتے ہیں جو تمہیں پسند ہے وہ عمل لے کر آؤ۔ فرشتے واپس گئے، کسی کی نماز کا ثواب لے کر، کسی کے روزوں کا ثواب لے کر۔ دو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ ہم کوئی عمل نہیں لے کر آئے، لیکن آپ کا ایک بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے رو رہا تھا اور اس کی آنکھ سے جو 2 آنسو گرے اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے تمام اعمال میں یہ وہ 2 آنسو زیادہ پسند ہے جو کسی گناہ گار کی آنکھوں سے ندامت کی وجہ سے ٹپکتے ہیں۔ تو اللہ کو یہ آنسو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ کاش ہمارا کوئی آنسو گر جائے۔ اشک غم لے کے آخر کہاں جائیں ہم، یہاں آنسو کی کوئی قیمت نہیں، آپ ہی اپنا دامن بڑھا دیجئے ورنہ موتی زمین پر بکھر جائیں گے۔ یا رب کس کے سامنے اپنا رونا روئیں، یہ آنسو بیکار ہی جاتے ہیں جب کسی کے سامنے روتے ہیں، آپ ہی ہماری آنسو کی قدر فرما لیجیے۔ ایک تو یہ خیال رکھیں۔ کبھی کبھی آدمی دعا کرتا ہے اور کچھ دوست اس کی دعا پر پابندی عائد کر دیتے ہیں کہ یہ دعا نہ کریں۔ میرے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا ہے۔ میں کوئی دعا کرتا تھا، کسی دوست کو معلوم ہو گیا، انہوں نے اس دعا کو سن کر کے رونا شروع کر دیا، آنکھیں سجا لی اور مجھے پابند کیا کہ نہ دعا کریں۔ تو اب دعا تو کرتا ہوں لیکن پھر اللہ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ عشق و جنون اصغر ابعاد ہے، یہ اپنا مہر سکوت لب پر اندر زباں سلی ہے، مگر اللہ تعالیٰ دل کی باتوں اور آواز کو سنتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دعا میں اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے، تھوڑا سا ذکر ہوگا تاکہ دل ہمارے نرم ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر ہم اللہ سے مانگیں گے اور اس امید پر مانگیں گے کہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ اللہ پر فرض نہیں، واجب نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ دعا ضرور قبول کریں گے۔ ایک مسلمان کی اللہ کے نزدیک اتنی عزت ہونا چاہیے کہ جب اس کے ہاتھ اٹھیں اور اس کی زبان سے الفاظ نکلیں تو آسمانوں پر ہلچل مچ جانی چاہیے، اور فرشتے اس کی دعاؤں پر رو پڑیں، اور فرشتے اللہ سے درخواست کریں کہ اپنے اس بندے کی دعا کو آپ قبول فرما لیجیے۔ اور جب ایک مومن کی آواز عرش سے ٹکراتی ہے تو پھر اس کے اثرات دنیا میں پڑتے ہیں۔ آج دنیا کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور کوئی ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے، قتل عام ہے، گھروں کی مسماری ہے، عورتوں کی چادروں کو پھاڑ ڈالا گیا ہے، بچوں کو مار ڈالا گیا، بوڑھوں کی داڑھیاں نوچ لی گئی ہیں، جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہاں درد مندم مست مندم سوختم دیدار تو چوں بدانی حال مارا جب وہ انتشک۔ سب اللہ آپ کے سامنے ہے، ہم آپ سے کیا کہیں، آپ جانتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ حالات کو بدل دیجیے۔ یا اللہ یا رب مہربانی فرمائیے۔ نہ مانگنا آتا ہے، نہ مانگنا جانتے ہیں، نہ الفاظ ہیں مانگنے کے، آپ بے زبانوں کی زبان بھی جانتے ہیں، دلوں کی آواز اور دلوں کی پکار کو پہچانتے ہیں۔
ہم آپ کے بندے اور غلام ہیں، آپ کے دربار میں حاضر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے دامنوں کو پھیلایا ہوا ہے، ہماری جھولیاں خالی ہیں، اس میں کچھ نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے جو آپ کے یہاں پیش کیا جا سکے۔ بس گناہوں کے انبار ہیں، گناہ ہی گناہ ہے، خطا ہی خطا ہے، بدماشیاں بدماشیاں ہیں، کچھ نہیں ہے بلے۔ لیکن آپ رحیم ہے۔